اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسلام اسی نمبر پہ اسی پہ میں کنیکٹ کر رہا ہوں جی، بیان سٹارٹ کر رہے ہیں جی، سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آپ نے کمیونیکیشن کے لیے دوسرا فون رکھنا تھا نا؟ تماشا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ عالم کو عابد کے اوپر ایسے فضیلت ہے جیسے چاند کو ستاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ سمجھدار عالم شیطان کے اوپر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ انس بن مالک عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، کہ زمین میں علماء کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان کے اوپر ستاروں کی ہوتی ہے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من رجل خرج من بیتہ لیطلب العلم الا ودت له الملائکۃ اجنحتها رضا لما یصنع، جب کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں اس محبت کی وجہ سے جو ان کو طالب علم کے ساتھ ہوتی ہے۔ عام طور پر اظہار محبت کے لیے اس قسم کے کام کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ سنا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنی پسند کی شادی کی تو جب وہ دلہن کو اپنے گھر لایا تو اس نے کئی من گلاب کے پھولوں کی پتیاں راستے کے اندر بچھائیں کہ آنے والی دلہن پھولوں کی پتیوں کے اوپر چل کر آئے۔ یہ اظہار محبت ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کسی ملک کا کوئی بڑا کسی دوسرے ملک میں جائے تو اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے، حالانکہ وہ تو کارپٹ کے بغیر بھی چل کے آ سکتا ہے، مگر اظہار محبت کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے کہ آنے والا ریڈ کارپٹ کے اوپر چل کر آئے۔ کہنے والے نے کہا اے باد صبا کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں، اے باد صبا کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں، کلیانہ بچھانا راہوں میں ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ تو محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آنے والے مہمان سے اگر بہت گہرا تعلق ہے تو اس کے راستے میں پھول کی پتیاں بھی نہ بچھائیں، اپنی پلکیں بچھائیں۔ تو یہی معاملہ ہے کہ جب طالب علم نکلتا ہے تو فرشتوں کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اظہار محبت کے طور پہ وہ اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہاں ہم گناہگار لوگ اور کہاں وہ معصوم فرشتے جو محبت کے اظہار کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ طالب علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا مقام ملتا ہے۔ چنانچہ ابو الدرداء عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ یستغفر للعالم کل شیء حتی الحیتان فی جوف البحر، عالم کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ طالب علم کے گناہ تو معاف فرماتے ہی ہیں،
کیونکہ وہ خود بھی استغفار کرتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو اور بلوں میں چیونٹیوں کو اور ہوا میں پرندوں کو بھی استغفار پر لگا دیا کہ اگر وہ خود استغفار میں سستی بھی کر لے گا تو اس مخلوق کے استغفار کی وجہ سے میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا لیطلب فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنۃ، کہ جو بندہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، اللہ اس کے بدلے اس کے لیے جنت کا راستے کو آسان فرما دیں گے۔ انس جان روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج فی طلب العلم، جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک کہ لوٹ کر واپس نہیں آ جا سکتا۔ آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح ایک معتکف ہوتا ہے کہ اعتکاف میں جب وہ بیٹھتا ہے تو ہر حال میں اس کو ثواب ملتا ہے، وہ مسجد میں سو جائے تو بھی ثواب، وہ مسجد میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہو پھر بھی ثواب، کیونکہ اس کی نیت اعتکاف کی ہوتی ہے۔ اسی طرح طالب علم جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اب وہ مدرسے میں آ کر اگر پڑھے گا تو بھی ثواب ملے گا، اگر سوئے گا تو بھی ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ کھیلے گا تو اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا، چونکہ وہ طالب علم ہے، وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک لوٹ کر گھر واپس نہیں جا سکتا۔ تو ان احادیث سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں طالب علم کی کیا اہمیت ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کی طلب میں ہوتا ہے، جنت اس شخص کی طلب میں ہوتی ہے۔ جنت اللہ سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو جلدی میرے اندر بھیج دے تاکہ یہ میری نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ سبحان اللہ، ہم جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں اور طالب علم کے لیے جنت طلب کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو بھیج دیں تاکہ یہ میرے اندر آ کر میری نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے مدینہ میں تو آپ نے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم فرمایا۔ اس کا نام آج کے زمانے میں اگر دیکھیں تو جامعہ صفہ تھا۔ صفہ کہتے ہیں چبوترے کو، یعنی مسجد نبی کے اندر تھوڑی سی جگہ تھی جو اونچی تھی دوسروں کی نسبت، تو اس پر کچھ حضرات تھے جو بیٹھے رہتے تھے، انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، اور نبی علیہ السلام کے پاس جب بھی فرصت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین سکھایا کرتے تھے۔ تو یہ گویا پہلا مدرسہ تھا جو دین اسلام کا قائم ہوا۔ مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہوتا، استاد اور شاگرد کا نام مدرسہ ہوتا ہے۔ اگر استاد شاگرد انار کے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں تو وہ مدرسہ ہے، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھتے ہیں تو وہ مدرسہ ہے، کسی عمارت کے اندر بیٹھتے ہیں تو وہ مدرسہ ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کا یہ مدرسہ ایسا تھا کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، صحابہ جمع ہو جاتے تھے اور نبی علیہ السلام ان کو دین سکھاتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، انما بعثت معلما، میں معلم بن کے مبعوث ہوا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام کے ان شاگردوں کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے محبوب اپنے آپ کو صبر دیجئے، آپ ان لوگوں کے درمیان جا کر بیٹھیے تاکہ ان کو آپ کی صحبت سے فیض پانے کا موقع مل سکے۔ تو نبی علیہ السلام گھر سے مسجد تشریف لائے اور صحابہ کے درمیان بیٹھے اور فرمایا کہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ ان کے درمیان جا کر بیٹھیے۔ ان میں ایک طالب علم تھے، ان کا نام تھا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ قرآن مجید بہت اچھا پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابن کعب مجھے قرآن سناؤ۔ تو انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید تو آپ پر اترا، میں آپ کے سامنے کیسے پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے بتلایا، فرمایا کہ ہاں مجھے ایسا ہی حکم ہوا ہے۔
تو ابن کعب رضی اللہ عنہ پہچان گئے کہ نبی علیہ السلام کو اوپر سے اشارہ آیا ہے، پیغام آیا ہے، تو انہوں نے آگے سے سوال پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سمانی، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، نعم اللہ سماک، ہاں ابن کعب، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ ابن کعب سے کہو سورہ بینہ سنائے، محبوب آپ بھی سنیں گے، میں رب رحمان بھی سنوں گا۔ کیسے وہ لوگ تھے کہ جن سے قرآن سننے کی فرمائشیں رب رحمان کی طرف سے آتی تھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ جس طرح یہ لڑکوں کا مدرسہ تھا مسجد نبوی میں، لڑکیوں کا مدرسہ تھا نبی علیہ السلام کے گھر میں، وہ طالبات کا مدرسہ تھا، اور ان طالبات میں جو نبی علیہ السلام کی ازواج تھیں وہ اس میں طالبات تھیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے تھے تو ازواج مطہرات کو دین سکھایا کرتے تھے۔ ان میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ آگے نکل گئیں، اور انہوں نے وہ علم حاصل کیا کہ ہزاروں صحابہ کو بھی اتنا علم حاصل نہیں تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے بالوں میں بیٹھی کنگھی کر رہی تھی کہ ایک مدینہ کی عورت، بوڑھی عورت آئی، اس کا نام تھا خولہ، اور اس نے آ کے نبی علیہ السلام سے اپنی کہانی کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری شادی ہوئی، بچے ہوئے، اب میں بھی بوڑھی ہوں، میرا خامد بھی بوڑھا ہے، غصے کا ذرا تیز ہے، دل کا بہت اچھا ہے۔ اس نے غصے میں آ کے مجھے کہہ دیا کہ تو میری ماں کی مانند ہے۔ عربوں میں جب کوئی خامد بیوی کو یہ الفاظ کہہ دیتا تھا کہ تو میرے لیے میری ماں کی مانند ہے، تو وہ عورت اس مرد کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، کسی صورت میں دوبارہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب جب اس نے یہ کہا تو وہ عورت پریشان ہو کے نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامد نے تو مجھے یہ کہہ دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے جو پہلے سے دستور آ رہا تھا اس کے مطابق فیصلہ دیا کہ اب تو اس کے اوپر حرام ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب بوڑھی ہوں، کوئی اور آدمی تو مجھ سے شادی کرے گا نہیں، میں اپنے بچوں کو لے کے کہاں جاؤں؟ بچوں کو پالنے کے لیے میرے پاس وسائل نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں، اور اگر بچے میں نہ رکھوں تو بچے تو رل جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بہرحال طلاق تو ہو گئی۔ تو وہ رونے لگی، اور اس کا یہ دل چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ جس سے دوبارہ نکاح ہو سکے، مگر نبی علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ اب تو اس کے اوپر حرام ہو گئی ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تو وہ بوڑھی عورت جو تھی وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے سوچا کہ ہائی کورٹ نے تو میرے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، اب مجھے سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اللہ کے ساتھ سرگوشی کی کہ اے میرے اللہ، اس مرد سے میری شادی ہوئی، میں جوان تھی، اس کی اولاد ہوئی اور اس نے تو مجھے بوڑھا کر دیا، اب میرے پلے تو کچھ بچا نہیں، میں شادی کے دوبارہ قابل بھی نہیں کسی اور کے ساتھ، اور اب اگر مجھے طلاق ہو گئی ہے تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو در در کے دھکے کھاؤں گی، اولاد کے بغیر رہ نہیں سکتی، اگر اولاد کو میں رکھوں گی تو میں خرچہ نہیں دے سکتی، اور اگر خامد رکھے گا تو پھر اولاد بگڑ جائے گی ماں کے بغیر۔ اے اللہ، اب میں اس مصیبت میں پھنس گئی ہوں تو ہی مجھے نکال۔ سیدہ صدیقہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اوپر ایک رومال لے لیا تھا۔ یہ خاص علامت تھی کہ جب نبی علیہ السلام پر وحی اترتی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یکسوئی کے لیے سر پہ رومال لے لیتے تھے۔ تو میں نے اس عورت کو اشارے سے کہا کہ خاموش رہو، خاموش رہو۔ نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، تو وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، تو نبی علیہ السلام نے رومال ہٹایا اور چمکتا ہوا چہرہ آپ کا باہر نکلا،
اور آپ کے چہرے کے اوپر پسینے کے کچھ قطرے تھے جو بالکل موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خولا، اللہ نے تیرے بارے میں آیتیں نازل فرما دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ عائشہ صدیقہ اللہ نے فرماتی ہیں کہ میں حیران تھی کہ میں نے اس کی سرگوشی نبی علیہ السلام کے ساتھ پوری نہیں سنی تھی، اور میرے اللہ نے 7ویں آسمان کے اوپر اس سرگوشی کو سن لیا اور اس کا جواب بھی دے دیا۔ تو ایسی طالبات تھیں کہ جن کی حمایت میں اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں اتار دیتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے شاگردوں میں ایک شاگرد ایسے بھی تھے جو آنکھوں سے نابینا تھے مگر دل کے بینا تھے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا تو وہ تیز تیز چلتے ہوئے آئے کہ میں نبی علیہ السلام سے جا کے جلدی سے یہ بات پوچھ لوں۔ اب چونکہ ظاہر نظر نہیں آتا تھا تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ مسجد میں ہو کیا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے مکہ سے کچھ مشرکین آئے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ مشرک اسلام کو قبول کر لیں۔ اب جب یہ نابینا شاگرد آ گیا تو اس نے آتے ہی اپنی بات کر ماری، تو نبی علیہ السلام کے دل پر تھوڑا بوجھ ہوا کہ یہ تو اپنا ہے، اس کو تو بعد میں بھی بات سمجھا دوں گا، ابھی جن سے میں بات کر رہا ہوں یہ مجھے ان سے بات کرنے دیتا تاکہ وہ ہو سکتا ہے ایمان کو قبول کر لیں اور عذاب جہنم سے بچ جائیں۔ اب نبی علیہ السلام کے دل پر جو تھوڑا سا بوجھ ہوا تو اللہ نے اس کے بارے میں قرآن میں نبی علیہ السلام سے محبوبانہ خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ حیرت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے خطاب فرما رہے ہیں جیسے کسی انجان سے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان طلباء اور طالبات کی اللہ کے ہاں کیا اہمیت ہے اور اللہ کو یہ کس قدر محبوب ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے اور بچیاں جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے وقت کو وقف کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنا دیا جو ہمارے چنے ہوئے بندے تھے۔ چنانچہ دین پڑھنے والی طالبات اللہ کی چنی ہوئی بندیاں ہیں۔ ہر لڑکی اپنے گھر سے مدرسے نہیں آ سکتی، جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں وہ آتی ہے۔ کالج یونیورسٹی جانا بہت آسان ہے، جس کا جی چاہے منہ اٹھا کے کالج یونیورسٹی چلا جائے، لیکن مدرسے آنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ NOC نہیں دیتے اس وقت تک کوئی نہیں آ سکتا، اور جو مدرسے میں آ جاتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا پسندیدہ بندہ ہے۔ سب طالبات کو مبارک ہو کہ وہ دین پڑھنے کے لیے یہاں جامعہ میں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو قبول فرمائے اور انہیں اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرمائے۔ چنانچہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے اکابر نے بہت قربانیاں دیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے حاکم نے جیل میں ڈال دیا۔ انہوں نے کوئی فتویٰ ایسا دیا تھا جو حاکم کی مرضی کے خلاف تھا، تو حاکم نے ان کو نظر بند کر دیا۔ 3 دن گزرے تو حاکم وقت کے دربار میں ایک بچہ آیا جو بہت ہی ٹین ایجر تھا، ابھی چھوٹی چھوٹی داڑھی اس کی آنا شروع ہوئی تھی، چہرے کے اوپر نیکی کا نور تھا، تقوی کا نور تھا، بہت خوبصورت بچہ تھا، اور وہ زارو قطار رو رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر تو دربار میں بیٹھا ہر شخص کا دل پسیج گیا کہ اتنا معصوم خوبصورت بچہ اور اتنا زارو قطار رو رہا ہے۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس ایک فریاد لے کے آیا ہوں، آپ میری فریاد کو قبول کر لیں۔ بادشاہ نے پوچھا کیا فریاد لائے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے آپ جیل بھیج دیں۔ بادشاہ حیران،
اس بات پہ رو رہے ہو کہ مجھے آپ جیل بھیج دیں؟ تو طالب علم نے کہا جی ہاں، آپ نے میرے استاد کو جیل میں بند کر دیا اور 3 دن سے میرا سبق قضا ہو رہا ہے۔ اب آپ مجھے جیل میں بند کر دیں، میں جیل کی مشقتیں تو برداشت کر لوں گا، مگر اپنے استاد سے جیل میں سبق تو پڑھ لیا کروں گا۔ آپ سوچئے ان طلباء کے دل میں سبق پڑھنے کی اہمیت کتنی ہوگی، کتنا شوق ہوگا کہ وہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ بعض اکابرین نے دور دور کے سفر کیے، اپنی کتابیں اپنے ساتھ لے کر، سامان اپنے ساتھ لے کر گرمی کے موسم میں سینکڑوں میلوں کا سفر کرتے اور پھر مدرسے میں جا کے اپنے استاد سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس ایک طالب علم آیا اور کہنے لگا حضرت میں نے آپ سے کتاب پڑھنی ہے۔ ان کا دیکھو بھائی میں ایک بستی میں درس دیتا ہوں اور جو تھوڑا وقت بچتا ہے تو دوسری بستی والوں نے کہا کہ جی ہمارے ہاں بھی درس دیں، اور وقت کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے سواری کا انتظام کیا ہے، تو میں سواری پہ بیٹھ کے دوسری بستی میں جاتا ہوں اور پھر وہاں درس دے کے واپس پہلی بستی میں آ جاتا ہوں، پھر دوسری بستی میں جاتا ہوں، تو میرے پاس تو درمیان میں وقت ہی نہیں بچتا۔ اس نے کہا حضرت آپ پڑھانے کا ارادہ فرما لیں، وقت نکل آئے گا۔ تو حضرت نے پوچھا بھئی وقت کیسے نکل آئے گا؟ کہنے لگا حضرت جب آپ پہلی بستی میں درس دیں گے اور پھر سواری پہ بیٹھ کر دوسری بستی میں جائیں گے، آپ سواری پہ بیٹھے بیٹھے تقریر فرما دینا، میں آپ کی سواری کے ساتھ بھاگتا بھی رہوں گا اور سبق بھی پڑھ لیا کروں گا۔ انسانیت کی تاریخ میں طلب علم کی ایسی مثال کوئی دوسری امت پیش نہیں کر سکتی جو امت مسلمہ میں طلباء نے پیش کی ہیں، کہ استاد سواری پہ بیٹھ کر سبق پڑھائے اور شاگرد بھاگ بھی رہا ہو اور ساتھ ساتھ سبق بھی پڑھ رہا ہو۔ چنانچہ واقعات تو بہت زیادہ ہیں، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ ہمارے قریب کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اپنا واقعہ فرماتے ہیں کہ وہ جب پڑھنے کے لیے دارالعلوم دیوبند گیا تو داخلے بند ہو چکے تھے۔ استاد نے کہا جی ہم آپ کو داخلہ نہیں دے سکتے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا دیکھو دارالعلوم کے اندر کوئی مطبخ کا انتظام نہیں ہے، بستی والے اپنے اپنے گھروں میں جتنے بچوں کا کھانا پکا کے دے سکتے ہیں ہم نے اتنے بچوں کو داخلہ دے دیا۔ اب ایک گھر بھی ایسا نہیں بچا کہ جو کسی اور طالب علم کا کھانا اپنے ذمہ لے، تو ہم تو کھانا نہیں دے سکتے، داخلہ نہیں دے سکتے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے استاد سے کہا کہ حضرت آپ مجھے مشروط داخلہ دے دیں، داخلہ آپ دے دیں، کھانا میں انتظام خود کروں گا۔ چنانچہ مجھے مشروط داخلہ مل گیا کہ اس طالب علم کو ہم داخل تو کر رہے ہیں لیکن کھانا اس کے اپنے ذمہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سارا دن طلباء کے ساتھ پڑھتا، شام کو تکرار ہوتی، جب سب طلباء سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تو میں اپنے استاد کی اجازت سے دارالعلوم سے باہر نکلتا۔ دیوبند میں اس وقت پھلوں کی 2 دکانیں تھیں، میں ان دکانوں پہ جاتا تو پھلوں کی دکان کے سامنے کیلے کے چھلکے، تربوز کے چھلکے، خربوزے کے چھلکے، آم کے چھلکے، پھلوں کے چھلکے پڑے ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں وہ اٹھا کے لاتا تھا اور ان کو دھو کے پاک صاف کر لیتا اور ان کو کھا لیتا تھا۔ یہ میرا 24 گھنٹے کا کھانا ہوتا تھا۔ میں نے پورا سال پھلوں کے چھلکے کھا کے تو گزارا کر لیا، مگر میں نے اپنے سبق میں ناغہ نہیں ہونے دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنے مجاہدے کے ساتھ، کتنی محنت کے ساتھ یہ لوگ پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ 3 دوست تھے، ابو شیخ، ابن المقری اور طبرانی، یہ تینوں مسجد نبوی میں سبق پڑھا کرتے تھے۔
وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئیں اور فاقہ شروع ہو گیا. اب ہم صرف پانی پیتے، کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی. 1 دن 2 دن 3 دن تو فاقہ رہا. پھر ہمارے اوپر اتنی نقاہت غالب آئی کہ ہم سر اٹھتے تھے تو سر چکراتا تھا، گرنے لگتے تھے. تو میرے باقی 2 دوست تو کہنے لگے بھئی ہم اتنا مجاہدہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو گھروں کو واپس جا رہے ہیں. میں نے سوچا کہ نہیں، میں ابھی کچھ دن رہوں گا. چنانچہ طبرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں 2-4 دن اور مسجد نبوی میں رہا، لیکن بھوک کی وجہ سے میری بھی حالت اتنی بری تھی کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا. میں بیٹھتا، پیٹ میں تکلیف ہوتی تو لیٹ جاتا تاکہ میری انتڑیوں کے اندر تکلیف نہ ہو. میں مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا. اچانک مجھے خیال آیا کہ میں تو مسجد نبوی کا طالب علم ہوں اور میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان ہوں. تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے میزبان کو جا کر بتاؤں کہ مجھے کیا مسئلہ ہے. یہ خیال آتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں مواجہ شریف پہ حاضر ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں. میں نے وہاں پہ صلاۃ والسلام پڑھا اور صلاۃ والسلام پڑھنے کے بعد میں نے یہ الفاظ کہے، یا رسول اللہ الجو، اے اللہ کے رسول، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. اور یہ الفاظ کہہ کے میں مسجد سے باہر نکل گیا. کہتے ہیں میں مسجد سے ذرا باہر نکلا تو ایک عربی کھڑا ہوا تھا اور وہ آواز لگا رہا تھا، طبرانی طبرانی طبرانی. تو میں حیران ہوا، یہاں تو کوئی میرا واقف نہیں تھا، یہ بندہ میرا نام کیسے پکار رہا ہے. کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ بھئی طبرانی تو میرا نام ہے، آپ طبرانی طبرانی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں مسجد نبوی کا پڑوسی ہوں، میرے گھر کی دیوار اور مسجد نبوی کی دیوار ایک ہے. میں گھر میں قیلولہ کر رہا تھا کہ مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک مہمان ہے، طبرانی اس کا نام ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اس کو کھانا کھلاؤ. وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا، بیوی کو خواب سنایا. بیوی نے کہا کہ جو کھانا پکا ہے ہنڈیا بھی لے جاؤ، روٹیاں بھی لے جاؤ، اور میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بعد میں کھانا بنا لوں گی. تو وہ کہتا ہے کہ میں روٹیوں کی گٹھڑی لے کر اور ہانڈی لے کر آیا ہوں اور میں آپ کا نام پکار رہا ہوں کہ آپ آئیں اور کھانا کھا لیں. آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان طلباء کے ساتھ کیسی محبت تھی کہ اگر محبوب کے سامنے کوئی شاگرد کہہ دیتا ہے تو محبوب اس کے لیے بھی کھانے کا انتظام فرما دیتے ہیں. چنانچہ آپ غور کیجئے، آج اللہ نے ہر بندے کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ دیا ہے. کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی رکھ دی ہے، وہ لکڑی کو کاٹتا ہے، پھر اسے جوڑ کے فرنیچر بناتا ہے، ہم اسے کارپینٹر کہتے ہیں. کسی کے سامنے اللہ نے کپڑے کو رکھ دیا ہے، وہ کپڑے کو کاٹتا ہے پھر جوڑتا ہے، ہم اسے ٹیلر ماسٹر کہتے ہیں. کسی کے سامنے اللہ نے پتھر رکھ دیا ہے، وہ پتھر کو جوڑتا ہے، دیوار بناتا ہے، ہم اس کو میسن کہتے ہیں. کسی کے سامنے اللہ نے لوہے کو رکھ دیا ہے، وہ لوہے کے پرزے کھولتا ہے پھر ان کو جوڑتا ہے، ہم اس کو مکینک کہتے ہیں. تو مختلف بندوں کے سامنے اللہ نے مختلف چیزوں کو رکھا ہے. کسی کے سامنے لوہے کو رکھا، کسی کے سامنے لکڑی کو رکھا، کسی کے سامنے پتھر کو رکھا، کسی کے سامنے کپڑے کو رکھا. آپ کتنی خوش نصیب بچیاں ہیں کہ اللہ نے آپ کے سامنے اپنے قرآن اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو رکھ دیا. آپ مدرسے میں آ کے بیٹھتی ہیں، آپ کی گود میں حدیث پاک کی کتاب ہوتی ہے، آپ کی گود میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے اور آپ بیٹھ کے وہ قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں، حدیث پڑھ رہی ہوتی ہیں. آپ کی خوش قسمتی کی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے اور سب طالبات کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرمائے. چنانچہ یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں مہربانی کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس شوق کو اور زیادہ بڑھائے اور محنت و مجاہدے کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو معلمات ہیں، یہ معلمین ہیں،
اللہ ان کو بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی دعا مانگنے سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے۔ سب خواتین نہایت توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ گناہوں کو چھوڑنے کی نیت سے وہ کلمات میرے پیچھے پیچھے پڑھتی جائیں۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بس ان کلمات کو پڑھنے سے ہم بیعت ہو چکے ہیں، تو وطائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اپنی محبت کو بھر دیں گے۔ ان میں سب سے پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ اور چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ اور پانچویں ہے مراقبہ کرنا۔ انشاءاللہ یہ 5 اعمال کریں گی تو اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں بڑھے گی اور خود آپ اس کو محسوس کریں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی وہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ جتنی طالبات ہیں سب کے سینوں کو علم نافع کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ ان کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما۔ پروردگار عالم ان کے گھروں کے مسائل کو حل فرما، ان کے والدین کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی صحت کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اللہ ان پر رحمت کی نظر فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ میرے مولا، ہم آپ کے بندے بندیاں ہیں، جو ہم سے گناہ ہوئے، خطائیں ہوئیں، ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں۔ اللہ توبہ کرتے ہیں، اپنی مہربانی سے ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی تک کی نصیب فرما۔ جو اس ادارے کے جو پرنسپل ہیں، اللہ ان کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما۔ جو معلمات ہیں ان کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جتنی طالبات ہیں سب کو اللہ مغفرت کی ہوئی اپنی بندیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ
سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.